ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کہ وہ آئیں۔ رہے وفا پہ وہ انمٹ نشان چھوڑ گیا، رہے وفا پہ وہ انمٹ نشان چھوڑ گیا، محبتوں کے سفر میں یہ عظمتیں ہیں قلیل، مہکتا پھول تھا وہ گلشن محمد کا، مہکتا پھول سبحان تھا اللہ۔ وہ گلشن محمد کا، وہ خد و خال رسالت کا ایک عکس جمیل۔ سبحان اللہ۔ غم حسین کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے محترم جناب ڈاکٹر ہارون رشید صاحب کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر ورحمۃ صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے فیاض بھائی، کیا بات ہے۔ یہ جشن یہ اعتراف کمال فن ہمارے بھائی پروفیسر ہارون رشید تبسم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ آج کا دن واقعی یادگار دن ہے، اور اس یادگار دن کو ہم سب منا رہے ہیں، اور آج ہارون رشید بھائی بھی جو ہے موجود ہے، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ ان کے شعری مجموعہ ویران آنکھوں کے خواب پر میں اپنی رائے پیش کروں گا کہ میری نظر میں ویران آنکھوں کے خواب میں کیا کیا ہے۔ اردو بستی کا معتبر نام ہے ہارون رشید تبسم۔ پاکستان سے محبت کرنے والے ہارون رشید تبسم شاعر کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم، کالم نگار، محقق، مبصر، نقاد اور نظر میں نظر رکھنے والی شخصیت ہے۔ کئی بڑے ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں خود ایوارڈ بن جاتے ہیں۔ سرگدا کا یہ لال منفرد، بے مثال اور قابل قدر ہے۔ نثر نگاری ہو یا شاعری، آپ کمال رکھتے ہیں۔ آپ ماہر اقبالیات ہیں۔ آپ کی تحریر نئے معنی و مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہنے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ بے مثال اور قابل قدر انسان ہے۔ معاشرے کو نئی روشنی عطا کرنے والے پروفیسر ہارون رشید، ہارون رشید معروضی صورتحال سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرب اور صداقت کو نظر انداز نہیں کرنے والے پروفیسر ہارون رشید جمالیاتی احساس رکھتے ہیں۔ آپ کے ہاں ندرت خیال خوب سے خوب تر ہے۔ ضمیر کی آواز پر زندگی بسر کرنے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم کے ہاں جذبات و محسوسات پرکشش بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ نا امیدی میں امیدی کا کرن اور ہجر کا درد، حب الوطنی کی روشنی، ویران آنکھوں کے خواب، دل کی آواز ہے۔ آپ کا ہر شعر شگفتگی و خوشدلی کا حامل ہے، ذہن و دل و دماغ پر اتر جانے والا ہے۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اسے حسین ترین انداز میں کہنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ حسن بیان کے ساتھ ندرت بیان آپ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ آپ کا فکر تخیل وسیع ہے۔ آپ کے اشعار میں دوربینی ہے اور محبت کے باریک رموز و نکات کو بے تعلقی سے بیان کرنے کا ہنر رکھنے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم کا شعر سادہ اور آسان الفاظ میں کہنے کا ہنر آتا ہے۔ شاعری کے وقار کو بلند رکھنے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم کا شعری مجموعہ میری نظر میں
علمی فکری شاہکار ہے۔ اس آہت کے مسائل کا تجزیہ ہے۔ آپ کی شاعری لفظوں کی بازی گیری نہیں ہے۔ آپ کی شاعری لفظوں کی بازی گیری نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ انسانی نفسیات کے گہرے نقوش آپ کی شاعری میں میتے ہیں۔ آپ کے اشعار سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اردو بستی میں پروفیسر ہارون رشید تبسم ملک و بیرون ملک کے معتبر لکھاری ہیں۔ شدت احساس سے آشنا نظر آتی ہے ان کی غزل۔ چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ کیجیے۔ خاکہ بنا سکا نہ تمہارے جمال کا، بجلی میری نگاہ سے اکثر گزر گئی، اور سلے امیر شہر غریبوں کی بات بھی، سلے امیر شہر غریبوں کی بات بھی، کچھ عرض کر رہے ہیں بڑی عاجزی سے ہم، اور ڈر نہیں اس کو حشر کے دن کا، ڈر نہیں اس کو حشر کے دن کا، کتنا بیوقوف ہو گیا انسان۔ حالات واقعات کا عکس آپ کے اشعار میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی غزلوں میں روایت کا احترام اور فکر و خیال کا مربوط اظہار بھی ہے۔ لو جلتی رہے تو صبح درخشاں بھی آئے گی، اس بات پر یقین رکھنے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم کا لہجہ کہیں کہیں دو دھاری ہے۔ حب الوطنی کے جذبات سے سرشار پروفیسر ہارون رشید تبسم عصری حیثیت سے بے بہرہ نظر نہیں آتے ہیں۔ جذبات کی ترجمانی کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، مزاج آشنائے غزل۔ پروفیسر ہارون رشید تبسم کے فن کی پذیرائی دنیا تک ان کے ہوتی رہے گی، ان کے فن کی پذیرائی۔ 100 بات کی ایک بات، آپ کی غزل گوئی شعور زیست میں نمود عشق کی امین ہے۔ غزل آپ کو خدائے سخن بنا رہی ہے۔ آپ کے یہاں جذبے اور شعور میں نزاکت پائی جاتی ہے۔ نکات سخن کے شیدائی پروفیسر ہارون رشید تبسم کا کلام صاف ستھرا اور آرزوؤں سے معمور ہے۔ آپ غزل گوئی پر قدرت رکھتے ہیں۔ ویران آنکھوں کے خواب میں آپ کی فکری اہلیت اور شعری صلاحیت کا پتہ ملتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ میری نظر میں پروفیسر ہارون رشید تبسم غزل کے حسن کو دوبالگی عطا کرنے والے شاعر ہیں، اردو ادب کی آبرو ہیں۔ بے شک آپ کی آواز نئے آہنگ کی مصداق ہے۔ آپ کی شاعری میں ساحرانہ دلکشی ہے، لب و لہجہ اسلوب بیاں خوب سے خوب تر ہے۔ آپ کے اشعار میں معنویت کے ساتھ کیفیت موجود ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تخلیقی عمل کے علم کی روشنی میں پروفیسر ہارون رشید تبسم کو گوہر نایاب نظر آتے ہیں۔ آپ کی شاعری بیدار ذہنی کا ثبوت ہے۔ بہترین شعری مجموعہ کا نام ہے ویران آنکھوں کے خواب۔ میری نظر میں یہ شعری مجموعہ شعری سفر کی کامیابی کا اشاریہ ہے۔ مشاہدات اور قلب و ذہن کی واردات کو پروفیسر ہارون رشید تبسم نے خوب بلند کیا ہے۔ آپ کی شاعری میں گہری معنویت اور پختگی ہے، گنجلک فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ آپ اپنے ہم اثر میں منفرد نظر آتے ہیں۔ محقق، تنقید نگار اور مبصر، شاعر، کالم نگار، ماہر تعلیم پروفیسر ہارون رشید تبسم جب 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے، انہیں کرتاس اور قلم سے محبت ہو گئی۔ واہ بھائی واہ، یہ خدا کی طرف سے ودیت ہے۔ یہی وجہ ہے آج آپ کی 200 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ماہر اقبال پروفیسر ہارون رشید نئی نسل کے لیے ہمت ہیں، حوصلہ ہیں،
نظر میں نظر رکھتے ہیں، بھیڑ کا حصہ نہیں ہے۔ قومی پرچم ان کی جان ہے، ان کی روح ہے جو ان کے ساتھ ساتھ ہے، وطن پرستی کی مثال ہے۔ آپ پہاڑ نہیں، سمندر ہیں، سمندر ہیں، ماہر اقبالیات ہے، جدوجہد کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے اور انشاءاللہ مہربان رہے گا، کیونکہ آپ دل دکھانے کا نہیں، دل سے دل ملانے کا ہنر رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ فکر اقبال میں غوطہ زن رہنے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم کی کاوش قابل قدر ہے۔ تصوف سے بھی آپ کا لگاؤ ہے، کسی بھی موضوع پر مواد یکجا کرنے کا آپ ہنر جانتے ہیں، مصروفیات کے باوجود فروغ اردو کے لیے کام کرتے ہیں، ادبی حلقوں کی جان ہیں پروفیسر ہارون رشید تبسم، سرگودا کی پہچان ہے، پاکستان کی شان ہے پروفیسر ہارون رشید تبسم، اور میرے لیے، ہاں میرے لیے گوہر نایاب ہیں پروفیسر ہارون رشید تبسم۔ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت جو شکریہ۔ شخص شخصیت بن گئے ہیں مگر اب بھی زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ 1955 میں پیدا ہونے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم ایک اچھے مبصر اور ماہر لسانیات کے ساتھ ساتھ پیکر خلوص محبت بھی ہیں۔ 100 بات کی ایک بات، نوجوانوں میں نئی امنگ جگانے والے کا نام ہے پروفیسر ہارون رشید تبسم۔ ویران آنکھوں کے خواب 364 صفحات پر مشتمل ہے۔ نقاد، شاعر، انشائیہ نگار پروفیسر تبسم کی کتاب منفرد بھی ہے اور لاجواب بھی ہے۔ اس سلسلے میں اردو ادب کا ایک بڑا نام بھی سامنے آتا ہے اور وہ نام ہے نقاد، شاعر، انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کا۔ ڈاکٹر وزیر آغا جیسی شخصیت بھی ان کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے وہ اس کتاب میں شامل ہے۔ نقاد، شاعر، انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا یوں رقم تراز ہیں۔ ہارون رشید تبسم کے ہاں پگھلی ہوئی قوت کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ وہ صرف شاعر ہی نہیں، نقاد، مفسر، مبصر، مقرر، منتظم اور مجاہد بھی ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ الگ ہے۔ وقت کے سلاسل میں اس نے خود کو اس طور باندھ لیا ہے کہ وہ اب ایک ایک لمحے کا خود سے اور دوسروں سے حساب لیتا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا بہت معنویت سے بھرپور ہے اور ایک ایک لفظ کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ 10 صفحے یا 20 صفحے کے صفحات پر یہ چھوٹا سا اقتباس بھاری نظر آئے گا۔ دیانت اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پروفیسر ہارون رشید اپنے مقاصد میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں۔ زبان کی طرح اسالیب بیان بھی خوب سے خوب تر ہے۔ آپ کی غزلیں اس آہت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ کا رنگ و آہنگ معاصرین میں آپ کو منفرد اور ممتاز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبت جیسا روایتی موضوع زندگی کی نئی اقدار اور نئے احساسات کو سامنے لاتا ہے۔ دل آپ کا عشق رسول کے نور سے منور ہے۔ کیفیات کا اظہار بے جھجک قلم بند کرنے والے پروفیسر ہارون رشید تبسم غزل گوئی میں ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 100 بات کی ایک بات جذبات و احساسات کے ساتھ
फिक्र की सारी राराई शेरी मजमुआ वीरान आंखों के ख्वाब में मौजूद है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौजूद है। आप अपने हम असरों में मुनफरिद नजर आते हैं। जुबान तसन्नो और रियाकारी से पाक है। जिंदगी की शायरी से हयात की हसीन शुआएं फूटती हुई नजर आती हैं। लबो लहजा तामीरी है। शेरी मजमुआ वीरान आंखों के ख्वाब फनकाराना सलाहियत का आयनादार है। वाकई में प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम ने ऐसा काम किया है जो मुनफरिद भी है और लाजवाब भी है। प्रोफेसर हारून रशीद के इस शेर पर अपनी बात समेट रहा हूँ। नाम रह जाएगा जमाने में, काम कुछ ऐसा कर गया हूँ मैं। बेशक जोर कलम और ज्यादा सलामत रहें, लिखते पढ़ते रहें और नौजवानों के लिए हिम्मत और हौसला बने रहें। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी ख्वाहिश है। और चलते चलते अरहम रूहान भाई जुबान व अदब की न सिर्फ खिदमत कर रहे हैं बल्कि अदीबों और शायरों को आलमी दुनिया से मुतारिफ कराने की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। आपकी खिदमत काबिल कदर है। इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाने के लिए अरहम रूहान भाई और रुबीना शाहीन साहबा का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब सलामत रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, वाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, बेहतरीन जज़ाकल्लाह खैर। जज्बात का खूबसूरत